شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے دوستو، کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ایک پرانا سا قصبہ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کے بعد سائے زندہ ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ہر میلے کا میدان جہاں کئی سال پہلے ایک جوکر کا ہجوم نے قتل کر دیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ جوکر اب خونی جوکر بن کر ہر رات وہاں بھٹکتا ہے اور جو بھی اس کی ہنسی سنتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ کہانی ایک رات سے شروع ہوتی ہے۔ 5 دوست شہر کے باہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج وہ میلے کے میدان میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ سچ میں خونی جوکر ہے یا نہیں۔ ان کے نام تھے عادل، علی، زین، ساجد اور حمزہ۔ سب ہنس ہنس کر کہنے لگے، یہ سب کہانیاں پرانی عورتوں کے ڈر ہیں، لیکن اندر ہی اندر سب کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ ٹارچ، موبائل اور کیمرہ ساتھ لے کر وہ رات کے 12 بجے میدان میں پہنچے۔ میدان میں قدم رکھتے ہی ایک ٹھنڈی لہر ان کے جسم میں اتر گئی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوا رک رک کر چل رہی تھی جیسے کسی کی سانس ہو۔ اچانک دور سے ایک ہنسی کی آواز آئی، بالکل بچے جیسی ہنسی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ زین نے کہا شاید کوئی بچہ کھیل رہا ہو۔ حمزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا رات کے 12 بجے بچے کہاں کھیلتے ہیں؟ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک غبارہ ان کے قدموں کے پاس آ گرا۔ غبارے پر خون کی چھینٹیں تھیں۔ ساجد نے خوفزدہ ہو کر غبارہ پھینک دیا۔ غبارے کے پھٹتے ہی کہکے کی آواز قریب آ گئی۔ اندھیرے میں ایک سایہ نمودار ہوا، ایک جوکر، آدھا چہرہ سڑا ہوا، آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں زنگالو چھری تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہنستے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 5 دوست پیچھے ہٹے مگر ان کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ جوکر قریب آیا اور دھیرے سے بولا، کیا تم مجھے ہنسانے آئے ہو؟ پھر اچانک ایک چیخ گونجی۔ عادل زمین پر گر چکا تھا، اس کے سینے پر چھری کے نشان تھے، خون زمین پر پھیل رہا تھا اور جوکر کہکے لگا رہا تھا۔ باقی 4 دوست چیختے ہوئے دوڑنے لگے۔ وہ میدان سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ہر طرف اندھیرا تھا، جیسے راستے بدل گئے ہوں۔ درخت بار بار سامنے آ رہے تھے۔ زین نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جوکر بالکل ان کے قریب تھا۔ اس کی ہنسی پورے میدان میں گونج رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک پرانی سرکس کی عمارت میں پہنچ گئے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں کبھی جوکر پرفارم کرتا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے جھولے، پرانے ماسک اور سڑی ہوئی کرسیاں ہر طرف پڑی تھیں۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب چاروں دوست اندر پھنس گئے تھے۔ اندھیری سرکس میں جگہ جگہ جوکر کی تصویریں لگی تھیں مگر ان تصویروں کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ زندہ ہوں۔ اچانک ایک تصویر سے خون بہنے لگا۔ ساجد نے ڈر کر موبائل کی لائٹ آن کی۔ روشنی میں سامنے دیوار پر لکھا تھا، تم نے میرا تماشا برباد کیا، اب میں تمہاری زندگی تماشا بناؤں گا۔ یہ لکھائی خون سے کی گئی تھی۔ اتنے میں ایک اور دوست حمزہ اچانک غائب ہو گیا۔ سب نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر اندھیروں میں بس اس کی چیخ سنائی دی۔ جب روشنی ڈالی گئی تو صرف اس کا موبائل زمین پر پڑا تھا۔ اس کی اسکرین پر خون کی لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ اب صرف علی، زین اور ساجد بچے تھے۔ ان کے پسینے چھوٹ گئے، سانس پھولنے لگی۔ انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر ہر راستہ بند تھا اور پھر کونے میں وہی جوکر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں 5 خون آلود غبارے تھے۔ اس نے ایک غبارہ پھاڑا اور کہا، یہ عادل کے لیے۔ پھر دوسرا پھاڑا اور بولا، یہ حمزہ کے لیے۔ باقی 3 غبارے ان کے ہاتھوں میں زبردستی پکڑا دیے گئے۔ جوکر نے کہکا لگایا، اب دیکھتے ہیں کس کا غبارہ پہلے پھٹتا ہے۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ سرکس کی دیواریں ہلنے لگی۔ زین گھبرا کر بھاگا مگر اچانک چھری نے اس کی گردن کاٹ دی۔ اس کا غبارہ خود بخود پھٹ گیا اور ہنسی کی آواز رک گئی۔ اب صرف علی اور ساجد بچے تھے۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔
चीख रहे थे। जोकर करीब आकर बोला, तुमने मेरा तमाशा देखा, अब मेरा अंजाम देखो। और अचानक सारी रोशनी बंद हो गई। अंधेरों में बसी चीखें सुनाई दी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सर्कस की इमारत खाली थी। सिर्फ 3 दोस्तों की लाशें पड़ी थी और 2 दोस्त गायब थे। दीवार पर खून से लिखा था, तमाशा अभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी कहा जाता है कि जिसने आधी रात को कहका सुना वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। खूनी जोकर अब सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि कस्बे के घरों के करीब भी आता है। कभी खिड़की पर गुब्बारा बांध देता है, कभी हंसी सुना देता है, और जो उसको देख ले इसकी ज़िंदगी एक अधूरा तमाशा बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।